بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر پریشانی سے بار بار آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے راشد صاحب بے چینی سے دائیں بائیں چکر لگا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ فکر کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر تک اندر سے کوئی اطلاع نہ آئی تو وہ خود ہی آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نرس آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور راشد صاحب کو مبارکباد دینے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ راشد صاحب نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے جس نے انہیں یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ نرس کے ہاتھوں سے بچے کو لے کر اسے پیار کرنے لگے اور نرس سے اپنی بیوی کا پوچھنے لگے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ نرس نے انہیں بتایا کہ ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، انہیں کچھ دیر تک کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ راشد صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہیں اطمینان ہوا۔ راشد صاحب کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ راشد صاحب کی بیگم جب بھی اس کمی کی وجہ سے پریشان ہوتی تو راشد صاحب اپنی بیگم کو حوصلہ دیتے اور سمجھاتے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہوں نے کافی اچھے ڈاکٹر سے اپنی بیگم کا علاج بھی کروایا، لیکن انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ راشد صاحب کی فیملی نے انہیں کافی دفعہ دوسری شادی کی اصلاح دی، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے اس بنا پر نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ان کے خاندان والے چاہتے تھے کہ ان کی جائیداد کا وارث ہو جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے اور بڑھاپے میں ان کا بازو بن سکے۔ انہوں نے خاندان کی مخالفت مول لے کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کا پھل دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال بعد خوشخبری سے نوازا اور ان کے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گھر والوں نے اور راشد صاحب نے اپنی بیگم کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا اور وہ دن آن پہنچا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج راشد صاحب کی بیگم کی ڈیلیوری کا دن تھا۔ جب ان کی بیگم کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تو راشد صاحب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور جھولے میں دیکھا کہ ایک پری جیسی بیٹی لیٹی ہے۔ ان کے لیے بیٹی بھی بیٹے سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے پورے ہسپتال میں مٹھائی تقسیم کی اور ہسپتال کے اسٹاف کو انعام کے طور پر کافی رقم دی۔ اس طرح 2-3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد راشد صاحب اپنی بیگم کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی انہوں نے صدقہ اور خیرات کیا اور لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام صدف رکھا۔ صدف بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی اور اپنی پیاری حرکتوں کی وجہ سے گھر کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ راشد صاحب اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ صدف کی عمر 3 سال ہی ہوئی تھی کہ راشد صاحب کی بیگم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر خوشخبری سے نوازا۔ راشد صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس دفعہ کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس دفعہ بیٹا پیدا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا، اور راشد صاحب اور ان کی بیگم اپنی دوسری بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار نہ کر سکے، اور گھر والوں نے بھی کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ دوسری بیٹی کا نام کشف رکھا۔ کشف سب کے مقابلے میں کمزور تھی اور رنگ بھی اس کا کوئی صاف نہ تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور بچیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ راشد صاحب اور ان کی بیگم کی زیادہ توجہ صدف کی طرف ہوتی۔ توجہ تو وہ کشف کی طرف بھی دیتے تھے، لیکن خاص توجہ صرف صدف کے ہی حصے میں آئی۔ اس طرح ناز اور نخرہ صدف کی طبیعت کا حصہ بن گیا اور کشف کی طبیعت میں احساس کمتری آنا شروع ہو گئی۔ کشف اپنی بہن کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، اس سے کھیلنے کی کوشش کرتی، لیکن صدف اسے ہمیشہ جھڑک دیتی۔ صدف کو کوئی چیز پسند کرنی ہوتی یا کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ بلا جھجک کہہ لیتی۔ اگر کشف کو کوئی چیز پسند آتی تو خاموشی اختیار کر لیتی اور اپنی پسند کا اظہار نہ کرتی۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو صدف ان کے پاس جاتی اور باتیں کرنے لگتی، لیکن کشف کسی کمرے میں چھپ جاتی یا مہمانوں کے سامنے ہی نہ آتی۔ اس طرح یہ چیزیں بچوں کے ساتھ جوان ہوتے ہوتے ان میں پختہ ہوتی چلی گئیں۔ اس طرح صدف کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، لیکن کشف ابھی اسکول میں ہی پڑھائی کر رہی تھی۔ پہلے تو دونوں بہنیں اکٹھے اسکول چلی جاتی تھیں، لیکن اب کشف کو اکیلے ہی اسکول جانا پڑا تو وہ اکیلی اسکول جانے سے ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ اپنے ڈر کا اظہار اپنے والدین سے نہ کر سکی، لیکن خود میں حوصلہ پیدا کرتے ہوئے وہ اکیلی ہی اسکول جانا شروع ہو گئی۔ حالانکہ ڈرائیور اسے چھوڑ کر آتا تھا۔
اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کشف نے میٹرک کے امتحان دیے، اور جب کشف کے میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آیا تو اس نے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اور جب یہ خبر کشف کے والدین تک پہنچی تو راشد صاحب بہت حیران ہوئے، اور ان کی بیگم بھی بہت حیران ہوئی کہ جو بچی زیادہ تر خاموش رہتی ہے اور کسی کے سامنے اتنا آتی جاتی نہیں تھی، تو اس نے امتحان میں کیسے اتنے اچھے نمبر حاصل کر لیے۔ اس دن راشد صاحب اور ان کی بیگم کے دل میں کشف کے لیے فخر کا احساس پیدا ہوا۔ جب وہ کسی کو اپنی بیٹی کی کامیابی کے بارے میں بتاتے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا، اور تب کشف کے دل میں بھی احساس پیدا ہوا کہ میرے والدین بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب صدف نے اپنے والدین کا کشف کے ساتھ یہ رویہ دیکھا تو اسے یہ چیز برداشت نہ ہو سکی۔ وہ خود ہی ہر ایک سے اپنے لیے تعریف سننا پسند کرتی تھی، اور یہ بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اب ہر کوئی کشف کی قابلیت اور محنت کی تعریف کر رہا تھا۔ راشد صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بیٹی ہمارا سر فخر سے اونچا کر دے گی، اور راشد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے، یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ لیکن صدف ان کی اس خواہش کو پورا نہ کر سکی، کیونکہ صدف کے نمبر اتنے اچھے نہ تھے کہ میڈیکل کے میرٹ پر پورا اتر سکتی۔ اس لیے راشد صاحب کو اپنی بیٹی کشف سے یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کشف کا داخلہ بہترین کالج میں کروا دیا، اور اب راشد صاحب اپنی بیٹی کشف پر بھی پوری توجہ دینے لگے۔ کبھی کبھی ان کو یہ احساس ندامت ہوتا کہ وہ کشف کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں اور کشف کو اپنے پیار سے محروم رکھا، اس لیے وہ اب اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، اور اب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، والدین کی توجہ سے کشف میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ کمرے میں نہیں چھپتی تھی، اور یہ تمام چیزیں صدف سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کشف بھی پڑھائی میں بری طرح مصروف ہو گئی، لیکن صدف نے BA کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ راشد صاحب چاہتے تھے کہ وہ بھی مزید تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کی تعلیم میں دلچسپی نہ دیکھ کر انہوں نے اس بات پر زیادہ اصرار نہ کیا، اور اس طرح صدف نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، اور اس کا کشف کے ساتھ رویہ اور برا ہو گیا۔ وہ کشف کو یہ طعنہ دینے لگی کہ تمہارے پاس کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہے، صرف پڑھائی کے بل بوتے پر ہی لوگوں کا دل نہیں جیت سکتی۔ کشف نے جب اپنی بہن کی یہ بات سنی تو اسے شدید دکھ ہوا، اسے اپنی بہن کی سوچ پر حیرانگی ہوئی، اور پھر یہ اکثر ہونے لگا کہ صدف گھر میں کوئی بھی کام خراب کر کے کشف کا نام لگا دیتی، یا تو کشف کی پڑھائی کے اہم نوٹس اور کتابیں خراب کر دیتی، جس سے کشف کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور کشف یہ تمام باتیں بھی اپنے والدین کو نہ بتا سکی کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ اس کی سگی بہن کر رہی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی اور اپنی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دیکھنا شروع کر دی۔ ادھر صدف گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا شروع کر دیتی۔ ایک دو بار راشد صاحب نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی لاڈ بھری باتوں میں انہیں الجھا کر خاموش کروا دیا۔ گھر آ کر بھی وہ زیادہ تر اپنا وقت موبائل پر باتیں کرتے ہوئے گزار دیتی۔ ایک دن رات گئے تک کشف پڑھائی کر رہی تھی کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو لان میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے تجسس پیدا ہوا کہ کون ہو سکتا ہے۔ جاتے ہوئے دروازہ کھول کر لان میں آ گئی اور آواز کا پیچھا کرنے لگی تو درختوں کے پیچھے اسے کھڑے دو سائے دکھائی دیے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو صدف کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ صدف کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اسے شدید حیرانگی ہوئی۔ اس نے لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن وہ پہچان نہ سکی۔ پھر اس نے صدف سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور رات کے وقت تم اس کے ساتھ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ صدف نے جب کشف کو دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس نے کشف سے کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ یہ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کشف نے کہا کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ بہت غلط ہے۔ یہ دونوں بہنیں آپس میں بول ہی رہی تھیں کہ کاشف صاحب ان کی آواز سنتے ہوئے باہر آ گئے۔ انہوں نے جب اپنی دونوں بیٹیوں اور اس لڑکے کو رات کے وقت لان میں دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم لوگ اس وقت لان میں کیا کر رہی ہو اور یہ لڑکا کون ہے؟ ابھی کشف کچھ بول ہی نہ پائی تھی کہ جب صدف نے کہا کہ میں خود اس لڑکے کو نہیں جانتی یہ کون ہے۔ میں نے کشف کو اس کے ساتھ کھڑے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں نے باتوں کی آواز سنی تو میں نے دیکھا یہ لڑکا اور کشف رات کے وقت یہاں کھڑے ہیں۔
کشف نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کیسے اس کی سگی بہن اپنا الزام اس کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ راشد صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حیرانگی کے ساتھ کشف کی طرف دیکھا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کشف نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس لڑکے کو نہیں جانتی ہوں، بلکہ صدف ہی یہاں کھڑی بات کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں صدف نے رونا شروع کر دیا اور اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی۔ راشد صاحب کو صدف کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر کشف کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ جب کشف کے منہ پر تھپڑ پڑا تو وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتی رہ گئی اور راشد صاحب نے لڑکے کو دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا اور کشف کو بازو سے پکڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اسے سوال کرنے لگے کہ کون ہے یہ لڑکا، کب سے یہ سب چل رہا ہے۔ کشف سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے بولا کہ میں نہیں جانتی، آپ صدف سے پوچھیں، کیونکہ میں نے صدف کو ہی اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ لیکن راشد صاحب نے کشف کی بات کا یقین نہ کیا اور اسی طرح راشد صاحب کی بیگم بھی شور سنتے ہوئے باہر آ گئی۔ جب انہیں تمام صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بھی حیرانگی کے ساتھ کشف کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ راشد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کشف کالج میں نہیں جائے گی۔ ہم نے اس کی قابلیت اور محنت کو دیکھتے ہوئے اس کا اچھی جگہ پر ایڈمیشن کروایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کر یہ سب کچھ سیکھے گی۔ کشف نے اپنی ماں اور باپ کے سامنے بہت دفعہ اپنے بارے میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اور جب کشف نے صدف کی طرف دیکھا تو وہ بھی طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کشف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کشف کے والدین نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دی۔ کشف سارا دن کمرے میں بند رہتی اور کھانے کے وقت بھی اسے کوئی نہ بلانے آتا، اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ خود ہی کچن میں آ کر اپنا کھانا گرم کر کے کھا لیتی۔ اب کشف نماز پڑھتی اور رب سے دعا کرتی کہ اس کے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے کیوں نہ محبت پیدا ہو سکی، جیسے صدف ان کی سگی اولاد ہے اسی طرح میں بھی انہی کی اولاد ہوں، اور رب سے دعا کرتی کہ وہ اس کو بے گناہ ثابت کر دے اور اس الزام سے آزاد کر دے جو اس پر لگایا گیا ہے۔ ایک دن کشف اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے باہر سے آواز آئی۔ اس نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں، کیا کوئی گھر میں آیا ہوا ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا، ہاں جی، صدف بی بی کے رشتے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ کشف نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کے گھر والے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر چکے ہیں، اور کچھ نہیں تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں، وہ اس خوشی کے موقع پر مجھے بھی شریک کر لیتے۔ اسی طرح جلد ہی صدف کا رشتہ پکا ہو گیا اور منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یہ تمام باتیں نوکرانی کے ہی ذریعے پتہ چلتی تھی۔ کشف کی والدہ نے نوکرانی کے ہاتھ کچھ کپڑے اس کے پاس بھیجے کہ شام تک تیار ہو جاؤ، آج صدف کی منگنی ہے۔ شام کو کشف تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے گھر کو سجا ہوا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ وہ ان تمام کاموں میں حصہ نہیں لے سکی۔ کچھ دیر کے بعد تمام مہمان آنا شروع ہو گئے اور صدف کے سسرال والے بھی آئے، تو اس کے والدین نے صدف کے سسرال والوں سے اس کا بھی تعارف کروایا۔ وہ اس سے بہت خوشی سے ملے اور گلہ کرنے لگے کہ وہ ان سے پہلے کیوں نہ ملی۔ صدف کا منگیتر پڑھا لکھا اور خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ کچھ دیر بعد صدف بھی آ گئی۔ صدف منگنی کے کپڑوں اور میک اپ سے تیار ہو کر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ صدف تو شروع سے ہی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اسی طرح کچھ دیر بعد منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ منگنی کے کچھ عرصے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کشف کے والدین اب بھی اس سے ناراض تھے، لیکن اتنا ہوا کہ اب اسے کھانے کی میز پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے والدین نے شادی کے لیے اس کے بھی کپڑے بنائے، لیکن شادی کی تیاری کے دوران صدف نے کبھی بھی کوئی بات نہ کی اور نہ ہی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہے۔ اسی طرح شادی کے دن قریب آ گئے۔ راشد صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت دھوم دھام سے تیاری کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر بے دریغ پیسہ بہایا۔ شادی کے فنکشن میں کشف ہلکا پھلکا تیار ہوتی، لیکن اس کی سادگی میں بھی ایک کشش تھی۔ بارات کے دن دودھ پلائی کی رسم کشف نے ادا کی۔ اس دوران صدف نفرت بھری نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھتی رہی۔ اسی طرح کچھ دیر بعد صدف کی رخصتی ہو گئی اور اگلے دن ولیمے کے لیے وہ سب لوگ ان کی طرف گئے۔ انہوں نے ہمارا بہت ہی شاندار استقبال کیا۔ صدف کے ساس اور سسر بہت ہی اچھے تھے اور اس کے شوہر کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ماحول کچھ نارمل ہوا اور ہر کوئی اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا۔
صدف جب بھی گھر میں آتی تو کشف سے نہ ملتی اور کشف کو اس بات کا بہت ہی دکھ ہوتا۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ اگر صدف اس لڑکے کو پسند کرتی تھی جس کے ساتھ اس رات کھڑی تھی تو اس نے اس کے ساتھ شادی کیوں نہ کی، اور وہ اس شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئی۔ راشد صاحب اور ان کی بیگم بھی کبھی کبھار اپنی بیٹی کے گھر چکر لگا لیتے، لیکن کشف کو کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن کشف کی والدہ اس کے پاس آئیں اور اسے کہنے لگیں کہ تمہاری بہن کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں اس کے کیسے کام آ سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ صدف ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے ہم تمہیں ادھر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی بہن کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکو۔ میں نے ان کی یہ بات اس لیے مان لی کہ اس طرح میرے والدین کے دل میں میرے لیے نرم جذبات پیدا ہو جائیں گے اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ اس طرح میں صدف کے پاس چلی گئی۔ ایک چیز کی مجھے بہت حیرانگی تھی کہ صدف نے کیسے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی تھی، وہ تو مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب میں صدف کے گھر گئی تو اس کی ساس بہت خوش ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ تمہاری بہن کا گھر ہے اور تم اپنی بہن کے گھر آتی ہی نہیں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ صدف کے شوہر بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صدف کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا دیکھ کر مجھے اس بات کی حیرانگی ہوئی، ایک دم اس کا میرے ساتھ رویہ کیسے بہتر ہو گیا۔ کشف نے اپنی بہن کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ صدف کا شوہر اپنی بیوی کے سامنے کشف کی تعریف کرتا اور کہتا کہ تمہاری بہن بہت نیک لڑکی ہے جو تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور جب بھی اسے دیکھتا ہوں وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ صدف نے جب یہ بات سنی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کیسے اس نے اپنی بہن کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور اپنی غلطی کا الزام اپنی بہن کے سر پر ڈال دیا۔ وہ دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن سے ضرور اس بات کی معافی مانگے گی، اور جب کشف اسے کھانا دینے کے لیے آئی تو صدف نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کشف جب اپنی بہن کی بات سنتی ہے تو فوراً اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس بات کا ذکر ابو سے بھی نہ کریں، اور کہتی ہے کہ آپ اس بات کا ذکر ابو سے بھی کریں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی ان سے بات کر چکی ہوں، انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر کشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدف کی ڈیلیوری میں کچھ مسئلے تھے جن کی ڈاکٹرز نے انہیں پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ کشف نے اپنی بہن کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن صدف نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ جاؤں گی، اگر میں مر گئی تو تم میری بہن سے شادی کر لینا۔ صدف کا شوہر یہ باتیں سن کر دکھ بھری نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا اور اسے سمجھانے لگا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، اللہ نے چاہا تو تمام معاملات ٹھیک طرح سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح صدف کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ صدف اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ سب کو اس کی موت کا غم تھا، اس کے ماں باپ کو، اس کے شوہر اور سسرال والوں کو دکھی کر گیا تھا۔ جب سے اس کی موت واقع ہوئی تھی تو تب سے ہی کشف اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ جب اس کے شوہر نے اسے اپنے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی بات آئی جو صدف نے اس سے کہی تھی۔ اس نے اس کا ذکر اپنے والدین سے کیا تو اس کے والدین نے کہا کہ ہم خود ہی تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ کشف بہت ہی نیک اور تابع دار لڑکی ہے، ہم اس بارے میں اس کے والدین سے ضرور بات کریں گے۔ اس طرح اس کے والدین کشف کے والدین سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب کشف کے والدین نے ان کی بات سنی تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشف سے ہی پوچھ کر آپ کو کوئی جواب دیں گے، سب سے پہلے اس کی مرضی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بالکل حق ہے، آپ اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیں اور اس کی مرضی پوچھیں۔ کشف کے والدین نے جب کشف سے اس بارے میں بات کی تو اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تب راشد صاحب نے کہا کہ تم میری سب سے نیک اور اچھی بیٹی ہو، تم نے تو اس وقت بھی کچھ نہ کہا تھا جب تم پر تمہاری سگی بہن نے الزام لگایا تھا، اور ہم سب کا رویہ بھی برداشت کرتی رہی۔ اب تمہاری بہن کے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کے بیٹے کا خیال اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہو۔ کل کو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ راشد صاحب نے منت سماجت کر کے ایک کشف کو اس بات پر راضی کر لیا۔ اس طرح نہایت سادگی کے ساتھ کشف کا نکاح ہو گیا۔ جب کشف رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ پہلے وہ صدف کا شوہر تھا۔
اب وہ اس رشتے کی حیثیت سے کیسے اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیتی؟ جب اس کا شوہر کمرے میں آیا تو وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی کہ میں نے آپ کے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح اس کے شوہر کو اس سے بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملا، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ جب بھی اس کا شوہر اس کے پاس آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کے پاس سے اٹھ جاتی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا تھا اور اس کے بیٹے کی دیکھ بھال بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں آیا کہ ایسی کیا بات ہے جو وہ ایسے رو رہی ہے۔ ایک دن کام کرنے والی نے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کے بستر کی صفائی کرنے لگی تو زور زور سے چلانے لگی اور مجھے آوازیں دینے لگی۔ جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ کشف بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں اس کے چہرے پر پانی ڈالنے لگا تاکہ اسے ہوش آئے۔ پھر اس کے شوہر نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے۔ آپ اس کو پرسکون رکھیں اور اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ پہلے تو اس نے میری بات کو ٹال دیا اور کہا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے، لیکن میرے اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ آپ سے شادی کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہے یا اس کی امانت میں کوئی خیانت کر دی ہے، اور میں نے یہ فیصلہ اپنے ابو کی منت سماجت کرنے پر قبول کیا تھا، لیکن اب تک میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکی۔ میری بہن کی روح کیا سوچتی ہوگی کہ میں نے اس کی بہن کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہی سوچ ہر وقت میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہے۔ جب اس کے شوہر نے اس کی یہ بات سنی تو اسے بتانے لگا کہ تمہاری بہن صدف یہ چاہتی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو تم میری بہن کے ساتھ شادی کر لینا، اور صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ میں نے تم سے شادی کی، بلکہ تم مجھے ایک اچھی لڑکی لگی اور تمہاری عادت مجھے بہت اچھی لگی اور رہن سہن کا طریقہ اچھا لگا، اور تم ایک ایسی ہی لڑکی ہو جیسی میں اپنی زندگی میں تصور کرتا تھا۔ مجھے تم میں وہ خوبیاں نظر آئیں، اسی لیے تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ کشف نے جب اپنے شوہر کی بات سنی تو اسے تسلی ہوئی اور حوصلہ ہوا کہ وہ اتنے دنوں سے ایسی فضول میں پریشان ہوتی رہی، اور اس نے اپنی تمام منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دی اور اپنے شوہر کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کشف اپنی شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزار رہی ہے۔ صدف کے بچے کو سنبھالتی ہے، لیکن گھر والوں کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرواتی کہ یہ اس کی سگی اولاد نہیں ہے، اور ہر کوئی اس سے خوش ہے۔ لیکن اسے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ اس کے والدین نے اس کی تعلیم پوری نہ کرنے دی اور اس کے ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا نہ کرنے دیا، اور اس نے اپنی خواہش کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا تو اس کا شوہر خوش ہوا کہ اب وہ اس سے اپنے دل کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم اپنی اس قسم کی خواہش کو پورا کر سکتی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ اس طرح اس کے شوہر نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور اس کی ساس سسر نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور اس نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اب کشف کے والدین کا بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی صدف کے کارنامے پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ کشف نے اچھے نمبروں سے FSC کا امتحان پاس کیا اور اس کا میڈیکل کا میرٹ بھی بن گیا، اور اس نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم شروع کر دی اور ساتھ ساتھ وہ صدف کے بیٹے کو بھی سنبھالتی، اور اس میں اس کا شوہر اس کا بھرپور ساتھ دیتا، اور کشف شکر کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اللہ نے اس کے صبر کا اس کو اتنا اچھا صلہ دیا اور اتنا اچھا شریک حیات اس کے نصیب میں لکھ دیا، جو اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی عادات اور اس کی نیت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوا، اور اب کشف خود اعتمادی کے ساتھ سب کے سامنے بول سکتی ہے، اور جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ان سے نہیں چھپتی بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ ان کی خدمت کرتی ہے، اور اس کے والدین اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی اور احساس کمتری کا شکار ہونے کے بعد اپنے اندر اعتماد اور خودداری لے کر آئی، اور آئندہ آنے والے سالوں میں وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔